نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو عظمت اور فضیلت بیان فرمائی، آپ نے فرمایا جو قرآن مجید پڑھتا ہے، ایک حرف بھی پڑھتا ہے نا تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ فرمایا لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف، کہ جو ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں اللہ دیتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 الگ الگ حرف ہیں۔ گویا یہ بتایا کہ جو یہ 3 حرف ادا کرے گا قرآن مجید کہ اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ اب ہم ان نیکیوں کو کیا جانیں، کیونکہ یہ ایسا سکہ ہے جو یہاں رائج نہیں ہے۔ ہمیں اگر یہ کہا جائے نا کہ جو انسان الف پڑھے گا، حکومت اعلان کر دے، جو قرآن مجید پڑھے گا ایک حرف کے اوپر اس کو 1000 روپیہ ملے گا، سارے قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ سمجھ آ گئی ہے میری بات کی؟ کیوں؟ اس سکے سے ہم، اس کرنسی سے، اس سے ہم واقف ہیں، یہاں اس کی اہمیت کو ہم سمجھتے ہیں۔ اور جب ہم یہ سنتے ہیں کہ اس کی ایک نیکی ملتے ہیں، یہ کیا نیکیاں نیکیاں نیکیاں، ہمیں اس سے کیا لگے؟ ہمیں بڑا کچھ لگے گا، بڑا کچھ لگے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ سکہ ایک وقت آنے والا ہے، یہی سکہ رائج ہوگا اور لوگوں کے لین دین بھی اسی سکے کے مطابق ہوں گے۔ وہ حدیث جو کئی دفعہ کئی اینگل سے اس کو ہم نے اس کے اوپر غور کیا کہ تم مفلس کس کو سمجھتے ہو؟ لوگوں نے کہا جس کے پاس درہم دینار نہیں ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، خالی ہاتھ ہو جاتا ہے، دیوالیہ نکل جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ مفلس ہو گیا بیچارہ، یہ کلاش ہو گیا ہے، خالی ہاتھ ہو گیا، قابل رحم ہو گیا۔ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن میری امت کا ہم قربان جائیں رحمت للعالمین پر۔ فرمایا مجھے تو اپنے اس مفلس کی فکر ہے نا، مجھے تو اپنے اس امتی کی فکر ہے۔ قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اس دنیا کے اندر اس نے بڑی نیکیاں کمائی ہوں گی، حتیٰ کہ نیکیوں کے الگ الگ ڈھیر ہوں گے، بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے نیکیوں کے، صدقات کے، نوافل کے، عمروں کے، حج کے، زکوٰۃ کے، نوافل کے، بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئے گا۔ لیکن اس دنیا کے اندر ہی اس انسان نے لوگوں کے حقوق بھی مارے ہوئے ہوں گے، لوگوں کی زمینوں پہ ناجائز قبضے بھی کیے ہوئے ہوں گے، لوگوں کے پیسے لے کے دبا لیے ہوں گے، لوگوں سے ناجائز منافع اٹھائے ہوں گے، پھر لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا ہوگا، ان کی عزتوں سے کھیلا ہوگا، غیبتیں کی ہوں گی، چغلیاں کی ہوں گی، لڑائیاں ڈلوائی ہوں گی، لوگوں کو ان کے منہ کے اوپر گالیاں دی ہوں گی، ان کے روح کو اس نے ظالم نے تار تار کیا ہوگا۔ یہ معاملے بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہوں گے، اور وہ لوگ وہ بھی اس دن بڑے ہوشیار ہوں گے، ہر بندہ ہوشیار ہوگا کہ بس کسی کے ذمے، کسی کی طرف سے میرا حق نکل آئے۔ اب اس بندے کو بھی وہ لوگ تلاش کر لیں گے، سارے کے سارے۔ اب اس کی نیکیاں تو اتنی وزنی ہیں کہ جنت یقینی ہے اس انسان کے لیے، لیکن جب وہ لوگ آ جائیں گے اور ہر ایک اپنا اپنا حق کا مطالبہ اپنے اپنے حق کا کرے گا، اور اس کا حق اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں بھی یہ ساری باتیں موجود ہوں گی۔ اگر یہ نامہ اعمال سے انکار کر دے گا، اس کے جسم کا ایک ایک عضو بول کے اس کے خلاف گواہی دے گا، ثابت ہو جائے گا یہ ظلم ہے، اس کا انصاف اس کو ملنا چاہیے۔ پھر میرے بھائیوں یہ سکہ آپ آنکھیں کھولیں، ذرا آنکھیں کھولیں دل کی، پھر یہ سکہ چلے گا۔